میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے، اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا. میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں، نام نہیں میں نے لیے. جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا، اس نے مجھے بچا لیا، تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے: ڈرٹی ہیری، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. یہ تینوں شامل تھے، اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے. تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی، اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا، اس کو جے آئی ٹی کو ہی ختم کر دیا. جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے. وہ بیان یہ دیتا ہے، اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے. اس کا جو وکیل ہے مہتاب، اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو، اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر. جے آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسیم کی اس کی جو ویڈیو. اس کے بعد کیا مجبوری تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جے آئی ٹی ختم کر دیتی ہے، اور جے آئی ٹی ختم کر کے 4 ان لوگوں کو جے آئی ٹی پہ بٹھا دیتی ہے، وہ جے آئی ٹی کے جو ممبرز جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے ٹیررسٹ کی عدالت میں جدر کیس ہو رہا ہے، اس عدالت میں جج کے سامنے وہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ 4 لوگ جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. ان کو اب جے آئی ٹی کے اوپر لے آئے ہیں یہ لوگ، ان کے ذریعے اب انویسٹیگیشن ہوگی. میرا اپنی ساری قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کون ڈرا ہوا ہے اتنا زیادہ؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ؟ اگر یہ بے قصور ہیں تو جے آئی ٹی کو کام کرنے دیتے. کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ سچ قوم کے سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ طاقتور یہ سارے اس میں ملوث ہیں.